قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من كان نفسه عاملا لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سبھی بھائیوں، دنیا کے تمام انسانوں کے نزدیک یہ بات مرتبط ہے، وہ سب اس پر متفق ہیں کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے ایک دن مرنا ہے، موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہر ایک کو مرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان مسلمان ہو ہے مسلم ہو، سب اس پر متفق ہے کہ مرنا ہے، موت آتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی متفق علیہ ہے کہ جو بھی دنیا سے مر کر جائے گا وہ دنیا سے کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ جو کچھ اس نے دنیا میں محنت کر کے جمع کیا ہے وہ یہی چھوڑ کر جانا اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ اور تیسری بات ہر ایک کے درمیان میں متفق ہے کہ جو جائے گا جو کچھ دنیا میں اس نے کام کیے ہیں وہ اپنے ساتھ سب لے کر جائے گا، اپنا کوئی عمل دنیا میں چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ اچھے یا برے اعمال جو بھی کیے اس نے یہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اور ہر آدمی کو اپنے کیے ہوئے کا بدلہ لینا ہے اور ملنا ہے۔ اگر اچھا اعمال کر کے جائے گا اللہ اس کا بدلہ اچھا دے گا، اور اگر انسان نے اپنے اعمال بگاڑے ہیں تو یہ انسان آخرت میں اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنی دوست و زندگی میں سزا بھگتے گا، اسے اپنے اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں اس بات کو فرما رہے ہیں ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو آدمی رائے کے دانے کے برابر نیکی اور بھلائی کر کے آئے گا اس کا بدلہ ہم اسے دیں گے، اور جو آدمی دنیا میں رائے کے دانے کے برابر گناہ اور برائی کر کے آئے گا اس کا بدلہ بھی اسے ملنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار آدمی دنیا میں وہ ہے جو اپنے آپ کو اچھائیوں کا اور بھلائیوں کا عادی بنائے، اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرے۔ سمجھدار وہ آدمی ہے ایسے لوگوں کے پاس ایسے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے جن کے ساتھ بیٹھنے سے اسے اچھی عادتیں ملے، اچھی چیز ملے۔ ہاں، اللہ نے قرآن پاک میں اسی لیے اپنے ایمان والے بندوں سے کہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھے اور بھلے لوگوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ ہاں، جو اللہ کے سچے بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، آدمی جیسے دوستوں کے پاس رہتا ہے اس میں وہی چیز منتقل ہوتی ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں ہاں صحبت سے سارے کون کہ تو اچھے اور نیک اور اچھے اور بھلے لوگوں کے ساتھ رہے گا، ان کے ساتھ بیٹھے گا تو تم ہی نیک بن جائے گا۔ صحبت طالب گناہ، اگر تو گنہگاروں اور نافرمانوں اور اللہ کی معصیت و گناہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو تیرے اندر بھی وہی چیز آئے گی، تو بھی اللہ کی نافرمانی جائے گا۔ آدمی کو اچھے ساتھیوں کے ساتھ اور اچھے انسانوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، اور اپنے جس سرکل میں ہم بیٹھتے ہیں اس سرکل کو بھی نیکی اور بھلائی کی تذکرے کر کے اپنے دوستوں میں بھی اپنا بیٹھنا اٹھنے میں میرے دوستوں اچھا ماحول بنانا چاہیے۔ ہمیں تو اپنے بچپنے کا زمانے کا ہمیں پتا ہے، جب ہم 6-7 سال کے بچے تھے اس زمانے میں
ہمارے آپس میں جو ہم دوست کھیلنے والے ہوتے تھے، ہمارے آپس میں ہم نے مشورہ کیا تھا کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور جو نماز نہ پڑھے اس کو پار ٹونڈا باندھنے کا. پار ٹونڈا باندھنے کہتے تھے ایک بیت پریکار، اس میں لوگوں کو باندھنے کا سزا کے طور پر. ہم آپس میں یہ لوگ ایک بات طے کرتے تھے. ہماری عمر سے 7-8 سال کی زیادہ نہیں ہے. ماحول کا ہے. ہمارے زمانے میں استاد جو ہیں بچوں کو ایک چوپڑی دیتے تھے حاضری کی، نماز کی. اس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور کھانے بنا کے دیتے تھے. اور بچوں کو یہ تاکید تھی کہ جب نماز پڑھو تو کسی کی صحیح اندر کرا دینا کہ میں نے نماز پڑھی ہے. ایک فکر کی بات ہے دوستوں. ہم آپس میں بیٹھیں تو کوئی کام کی بات کریں، کام کی بیکار بات نہیں کرنی چاہیے. گناہوں کی باتیں، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں، غیبتیں، ایسی باتوں کے تذکرے موبائل میں دیکھ دیکھ کر کرنے جس کا کوئی فائدہ نہیں دنیا میں نہ آخرت میں. انسان جو ہے مرنے کے بعد اپنی ان گھڑیوں پر، جن گھڑیوں میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور کسی بھلائی کے کام میں نہیں گزارا، تو آدمی اپنی ان گھڑیوں کے بارے میں موت کے بعد پچھتائے گا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے تو اہل جنت کے بارے میں کہا کہ اہل جنت جو اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جا چکے ہوں گے، لیکن جب وہ جنت میں جا کر اپنے اعمال کا بدلہ دیکھیں گے تو پھر دنیا میں جو گھڑیاں غفلت میں گزر گئی ہیں، جن گھڑیوں میں اللہ کا نام نہیں لیا، ذکر نہیں کیا، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اپنے ان اوقات پر جنت میں جا کر بھی حسرت کریں گے کاش ہماری یہ گھڑیاں غفلت میں نہ گزرتی، اس میں کچھ نیک اعمال کر کے آ جاتے، اللہ کی یاد اور اللہ کا نام لے کر آ جاتے، تاکہ اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں جنت میں نعمتیں دیتا. اب ایک سبحان اللہ کہنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اور سبحان اللہ کہنے کے لیے چلتے چلتے آدمی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، الحمدللہ کہہ سکتا ہے، اللہ کی یاد کر سکتا ہے. اور اللہ نے اپنی یاد اور ذکر کے بارے میں اپنے بندوں کو اتنا اللہ نے وسیع وقت دیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہو نا تم تو کھڑے کھڑے بھی کر سکتے ہو، بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہو، اپنے پیروں پر لیٹے لیٹے تم کر سکتے ہو، اللہ کا نام لو. اور اللہ کے نام اور یاد کرنے کے بارے میں اللہ نے اپنے بندوں کو قرآن پاک میں کثرت کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وہ ایمان والو اللہ کی یاد خوب کرو. اس لیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح رکھتے ہیں، بازار میں چلتے پھرتے کہیں بھی. یہ تسبیح کو عربی میں مذکرہ کہتے ہیں. یہ اللہ کو یاد دلاتی ہے. جب تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر آدمی سبحان اللہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، غفلت اس کی دور ہوتی ہے. اللہ کا نام، جو اللہ کا نام لینے والے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ جنت میں ہر روز داخل ہوں گے. حدیث مانتا ہے اللہ کی یاد کرنے میں کوئی یہ نہیں ہے، مسجد میں آ کر بیٹھنا ضروری نہیں ہے. آدمی اپنی بیٹھکوں میں اپنی تصویر پڑھے، تصویر رکھے تاکہ اپنے دوستوں میں یہ چیز آئے، اللہ کی یاد کرے. اور آدمی کا شیطان سے حفاظت کا جو قلعہ ہے وہ اللہ کی یاد ہے. جب تک آدمی اللہ کی یاد کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا رہتا ہے، درود شریف پڑھتا رہتا ہے، وہاں تک شیطان دور رہتا ہے، قریب نہیں آتا. اور جب انسان اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ شیطان آ کر اس کے دل میں گناہوں کا زہر ڈالتا رہتا ہے. دشمن کو بہت چوکنا ہے. ہمارا جو دشمن شیطان ہے یہ بہت چوکنا ہے. وہ ہر وقت انتظام میں رہتا ہے کہ ایکم اللہ کی یاد کو چھوڑے تو میں اس کے دل میں گناہوں کا زہر ڈالوں تاکہ اللہ کے گناہوں کی زندگی گزارے اور جہنم میں جائے.
موت تو روزانہ قریب آ رہی ہے. جس دن سے ہم پیدا ہوئے نا اس دن سے ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. موت آئے گی اور مر کر آدمی کو جانا ہے قبر میں، اور پھر قبر سے اٹھ کر حشر میں، اور پھر حشر میں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. اس کا حساب کتاب ہوگا اور اس کے اعمال پر فیصلہ اللہ سنائے گا. ہاں، اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا ہے، میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، موت کے بعد دنیا کے انسانوں کے لیے 2 ٹھکانوں میں کوئی ایک ٹھکانہ ضرور ہے. والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت الا الجنۃ والنار. دنیا کے انسانوں کے لیے یا تو جنت ہے یا پھر جہنم میں جانا ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ نے ایمان دیا ہے، مسلمان کے گھر میں جنم لیا ہے، حضور کی امت میں پیدا کروایا ہے. ہونا چاہیے کروڑوں انسان جن کے پاس ایمان نہیں ہے اور اس ایمان نہ ہونے کی بنا پر وہ اللہ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں مارے پھر رہے ہیں، کہاں مارے پھر رہے ہیں، اور بعد میں کفر کی حالت میں مرنے پر ہمیشہ کی جہنم ہے. تو اللہ نے تو ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. ہم بچپنے سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. ہمارے ماں باپ نے ہم بچپنے سے پیدا ہونے کے بعد سے لا الہ الا اللہ پڑھایا ہے، اللہ اللہ پڑھایا ہے، اللہ اللہ سکھایا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، اللہ نے ہمیں ایسے ماحول میں رکھا ہے کہ جس کے چاروں طرف مسجدیں ہیں. آدمی نماز پڑھنا چاہے تو کوئی مجاہدہ نہیں ہے. جن لوگوں کے دلوں میں اپنی آخرت کا فکر ہے، امریکہ میں، انگلینڈ میں، یوروپ میں جا کے دیکھیے، وہ نماز کے لیے 15 کلومیٹر دور اپنی گاڑیاں لے کے نماز پڑھنے جاتے ہیں. محلے میں مسجد نہیں ہے. وہ بوائلر کے پاس ان کی میرے دوستوں بکریاں ہوتی ہیں، وہ بوائلر کے پاس اپنی نماز پڑھتے ہیں رمضان میں. ہمیں تو اللہ نے اتنی آسانیاں دے رکھی ہیں. ہمارے پاس ہمیں ایسی کوئی میرے دوستوں ہمارے پاس ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ جس کو چھوڑ کر ہم نماز نہ پڑھ سکیں. آپ دیکھیے قرآن بازار بھرا ہوا ہوتا ہے، کیا کام ہے وہاں؟ کوئی کام نہیں ہے، بیکار بیٹھے ہیں. اذان سن کے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا کیا مشکل کے لیے؟ اور پھر جو کام ہمارے دکان ہماری ہے، مزدوری ہم کرتے ہیں، جب چاہے مزدوری چھوڑ کر اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے اتنی آسانی کر رکھی ہمارے لیے. اسی لیے بھائیوں یاد رکھو، نماز اور دین جتنا ہم اس کی پابندی کریں گے، اپنے آپ کو اچھا ماحول بناؤ، اپنا اچھا ماحول بناؤ جس ماحول میں عبادت کی باتیں ہوں، آخرت کی باتیں ہوں، اچھے اخلاق ہوں، جس میں غریبوں کی خیر خبر دینے کے تذکرے ہوں. آپس میں یہ باتیں ہونے کا اپنے محلے میں کتنے غریب ایسے ہیں جو بیچارے پریشانی نہیں گزار رہے ہیں، ان کا کیا کرنا؟ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ ہاں، مسلمان تو یہ چیز سوچتا ہے. کتنی بیواہیں ہیں، بیواؤں کے لیے دوسرے کیا سوچیں گے؟ ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں بیوہ ہے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میری ہے. مجھے اس کی خبر رکھنی چاہیے، یتیم کی خبر مجھے رکھنی چاہیے. لیکن یہ فکر ہمارے لیے آنی چاہیے. اللہ نے یا تو جو دین سوچ وہ اس لیے دی ہے کہ آدمی بھلائی کے کام سوچے، دنیا میں اچھے اللہ کے کیا احکام ہیں اور مجھے کیسے رہنا چاہیے. میرا پڑوسی میری مدد کا اور میری امداد کا کتنا محتاج ہے. میری فیکٹری میں کام کرنے والا میرا نوکر اور میرا ملازم، اس ملازم کی کیا حالت ہے، کیا پوزیشن ہے. پگار دے کر فرصت نہیں ہوتی. ہمیں اپنے ملازمین کے حالات کی خبر لینی چاہیے کہ وہ کس حال میں چل رہا ہے.
میری تنخواہ کافی اس کے لیے ہے نہیں ہے، تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے میں رہنے والے ایک ایک مسلمان کے حال کا مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کس حال میں چل رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی مخلوق کی مدد کے لیے اپنے ہاتھ بڑھاتے رہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جو لوگ خدا کی مخلوق کی مدد میں لگے رہتے ہیں اللہ ان کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہے جب تک بندہ اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کرتا ہے، اللہ کے لیے کرنا۔ ہمارے یہاں ایک مالدار تھے حاجی رانڈا کر کے، ایک مرتبہ وہ اپنے گھر گئے تو گھر میں ان کی گھر والے نے مرغی پالی، تو حاجی جی نے پوچھا کہ انجانی یہ مرغی کس کی کمپنی ہے، کیوں لائے ہو؟ تاکہ انڈا ملے، گھر میں انڈا مل جائے اس لیے۔ تو کہتے کہ جڑے غریبوں نے روزی لوٹ جاؤ، اب بیچارہ غریب خدا بیدوں بیٹی نے گم اب تو خدا کو گھر میں اس طرح سے وہ ایسی روزی کو مانگو کھائے گی۔ یہ ہمارے بڑوں کی یہ سوچ تھی۔ ہاں اس میرے بھائی میرے عزیز ہو، اللہ نے سمجھ دیا آپ کو کہ تمام یہ مال پیسے یہ سہولتیں یہ آسانیاں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم دے رکھی ہے، ہم اس کو اپنے دین کے لیے استعمال کریں، دیندار بنیں، نمازوں کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ جو مسجدوں کو آباد کریں گے اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھے گا۔ ہاں، اور جن آبادیوں میں مسجدیں ویران ہوئی ہیں اللہ نے ان آبادیوں کو ویران کیا ہے اس زمانے میں۔ اس لیے آپ سے ہماری گزارش ہے روزانہ 2 منٹ تو مراقبہ کرو کہ مجھے موت آنے والی ہے، مجھے مرنا ہے، مر کر مجھے لوگ خبر میں دبائیں گے، میرا خبر میں کیا ہوگا، تھوڑا سوچا ہے۔ ہم موت سے غافل ہیں، موت ہم سے غافل نہیں ہے۔ ملک الموت ہر وقت انتظار میں ہے کہ مجھے اللہ حکم دے میں اس کی جان نکالوں۔ اس میرے بھائی کے عزیزو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی بڑا عقل مند سمجھدار ہے جو اپنے آپ کو اچھی عادتوں کا پابند بنائے، اچھی عادتیں ہماری ہو، ہم میں ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، حیا اور شرم ہماری زندگی میں حیا اور شرم ہو، جو حیا اور شرم ہمیں راستوں میں بیٹھنے سے روک دے، جو ہارا حیا اور شرم جہاں سے عورتیں گزرتی وہاں روکنے وہاں بیٹھنے سے ہمیں اور کھڑا ہونے سے ہمیں روک دے۔ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا شرم، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کے لیے دوستوں اچھا سوچنا، اپنی زندگی کو نبی کی سنت پر لانا کہ میرے پیارے نبی کے طریقے کیا ہیں تاکہ میں آپ کے طریقے سے زندگی گزاروں، تاکہ قیامت کے دن میں اپنے نبی کے ساتھ مجھے اللہ اٹھائے۔ یہ آپس کے دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے اس کے تذکرے کرو، مسجد کی تعلیم میں بیٹھو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سنو اور اسے سوچ کر یاد رکھ کر پھر اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اس کے تذکرے کرو۔ ہاں یہ ہمارے دوستوں یہ ماحول ہمیں بنانے سے بنے گا میرے بھائی۔ ایک یہ تو بات صاف ہے کہ آدمی وقت کہیں نہ کہیں گزارے گا، یا تو اچھی کاموں میں یا برے کاموں میں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کرنے کے کاموں میں لگو گے تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے، اگر کرنے کے کاموں میں نہیں لگے، تلاوت میں، قرآن میں، تسبیح میں، غریبوں کی خیر خبر لینے مدد کرنے میں، اگر ہم نے اس میں اپنے آپ کو نہیں لگایا تو ہم نہ کرنے کے کاموں میں لگنے ہیں۔ آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں تھوڑی دیر سوچو کہ میرا 24 گھنٹے کہاں لگ رہے ہیں۔
ابھی موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو، ان 5 چیزوں کے جانے سے پہلے تم اپنے لیے ایک موقع سمجھو، غنیمت سمجھو. حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. جو کرنا ہو کر لو، اپنی آخرت کی تیاری میں لگا لو. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے جہاں لگانا لگا کر اپنی آخرت بنا لو، ورنہ قیامت کے دن مالدار کو بلائے گا اللہ میاں، اور بلا کے کہے گا میں نے تجھے مال دیا تو کیا کر کے آیا. یہ حدیث میں ہے، مالدار کہے گا اللہ میاں میرے پاس بہت تھوڑا تھا، میں نے محنت کر کے خوب بڑھا کے چھوڑ کے آیا ہوں، دنیا بڑھا کر جمع کر کے چھوڑ کے آیا ہوں، تو مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا کو تیرے نام پر خرچ کر کے آ جاؤں. اللہ تعالیٰ کہ یہ بات نہیں ہے، کر کے کیا ہے اب یہ بتا. اب دوبارہ دنیا میں جانے کا کوئی موقع تیرے پاس، ایک موقع تجھے میں دے چکا تھا. اب یہ بتا کیا کر کے آیا، تو کیا جمع کر کے آیا. کچھ نہیں جواب دے سکتا، اللہ تعالیٰ اسے جاننے میں ڈالے گا. اسی میرے بھائی میرے عزیزوں، ایک تو اپنے آپ کو میرے بھائیوں اچھائیوں کا عادی بنانا. اچھی عادتیں، بری عادتیں چھوڑنی چاہیے. بازاروں میں بیٹھے رہنا اور میدوں سے راستوں میں بیٹھے رہنا، یہ سب بری عادتیں ہیں، کوئی اچھی عادت نہیں ہے. آدمی کو اپنے آپ کو میرے بھائیوں ایسی مسجد میں، ایمان کی مجلس میں، تعلیم کے حق میں بیٹھنا چاہیے، اور تعلیم کے حق میں اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سن کر اسے محفوظ رکھ کر پھر اپنی آپس کی مجلسوں میں، آپس کی بیٹھکوں میں اس کا مذاکرہ کرنا چاہیے. اسے اللہ کی رحمت میں آغوش میں رہو گے. ہاں اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں الکیس من دان نفسہ، جو اپنے آپ کو اچھائیوں کا خوگر بنائے اور اچھائیوں کا عادی بنائے. ہاں وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو اعمال کام آئیں گے اسے وہ کرے. ہر نیکی کام آئے گی موت کے بعد. ہاں نیک اعمال کرے، وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد جو اس کو نفع دے گا، فائدہ دے گا جو عمل، وہ عمل کرے. والعاجز، اور فرمایا بہت بڑا بیوقوف ہے، من اتبع نفسہ ہواہا، جو جی کی چاہتوں پر چلے، جو جی نے چاہ، چلو گھومنے چلو، نماز جائے تو جائے، جی نے جو چاہا، جیسے کپڑے پہننے کو چاہا، اللہ راضی اور ناراض ہو. کمائی میں جو جیسے کمائی چاہے، حلال نہ دیکھے تو حرام دیکھے. خرچ میں جو جی نے چاہے وہاں خرچ کیا، کچھ نہیں سوچا کہ یہاں خرچ کرنا میرے لیے ثواب ہے یا گناہ ہے. من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنی جی کی چاہتوں کو پورا کرے. وتمنى علی اللہ الامانی، کرے کچھ بھی نہیں اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھے. جنت تو اپنی اچھا ہے، اللہ اپنا وسط بنائی سے نا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تمنا غلط ہے. ہاں اللہ نے اپنی رحمت کو حاصل کرنے کے اعمال بتائے ہیں. یہ اعمال کرو گے اللہ کی رحمت میں ملے گی، اگر تم یہ اعمال کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا. ہاں اس لیے بھائیوں میرے عزیزوں، ہر آدمی اپنی فکر کرے، اپنی سوسائٹی کو اچھی سوسائٹی بناؤ. ایسے سوسائٹی بناؤ جو ہمیں نیکی اور بھلائی اور اچھے کاموں کی طرف جو سوسائٹی میں کھینچے. ہاں بڑی خوشی ہوتی ہے بعض نوجوان جنہوں نے آپس میں بیٹھ کر آپس میں ایک بات طے کی کہ بھئی ہم اپنے کچھ پیسے جمع کر کے ہم غریبوں کی مدد کی کچھ ترکیب سوچیں. اس لیے اللہ کے بندے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ نے ہمیں دیا. ہاں اور ہم اس کے لیے ایک اچھا روپ سوچیں. نماز کی پابندی کا سوچو، آپس میں مشورہ کرو کہ بھئی نماز تو نہیں چھوٹنی چاہیے، نماز کی پابندی ہم سب آپس میں کریں گے. ذکر دعا میں دیکھو، اپنے محلے کے غریبوں کی خیر خبر کی ترتیب سوچو، بیماروں کی عادت
انہیں ہمت دینے جانا، ان کی عادت کرنا، یہ بھی میری تو عبادت ہے۔ یہ اسلامی چیزیں مسلمان پر کچھ حقوق ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب ملے تو سلام کرے، یہاں تو مسلمان کا یہ بہت غلط بات ہے۔ آدمی اپنے بھائی کے پاس سے گزرے اور یوں گزر جائے۔ سلام تو ایک دعا ہے، السلام علیکم، اللہ اپنے سلامتی میں رکھے، اور وہ بھائی تمہارا جواب وعلیکم السلام سے دے رہا ہے، وہ بھی آپ کو دعا کر دے رہا ہے، اللہ تمہیں بھی سلامتی میں رکھے۔ کیا یہ ہے؟ سلام کے کرنے پر 10 نیکی ہے۔ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، اللہ تم پر رحم کرے، وبرکاتہ کہو، اللہ تم پر برکت، تمہیں برکت دے۔ کتنی پیاری دعا ہے مسلمان اور یہ کہتی ہے کہ جب ملے تو آپس میں سلام کرے۔ سلام کرو گے دلوں کے کھوٹ صاف ہو جائے گی۔ اپنے مسلمان کے بارے میں دل میں کوئی کھوٹ ہو کہ سلام کرو گے اللہ اس کو دور کر دے گا۔ سلام کے ذریعے آتا ہے کہ سلام کرو آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، اللہ تعالیٰ شان محبتیں ڈال دے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسلمان جنت میں نہیں جائے گا، کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا جس کے پاس ایمان نہ ہو۔ لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک ایمان والے اللہ کے یہاں قرار نہ دے جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور اللہ کے نزدیک تم مومن نہیں قرار دیے جاؤ گے جب تک آپس میں اللہ کے لیے محبت نہ کرو۔ مسلمان کا دشمن نہیں ہوا کرتا، مسلمان کو نقصان پہنچانے کے پرانے میں نہیں ہوتا، وہ تو آپس میں محبت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ایمان والے اللہ کے کیا قرار نہیں دیے جاؤ گے جب تک تم آپس میں اللہ کے لیے محبت نہ کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسا ایک عمل اور کام نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کو زندہ کرو۔ گھر میں جاؤ سلام کرو، اپنی بیوی کو سلام کرو۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں تشریف آتے تھے، اپنے گھر والوں کو سلام کرتے تھے۔ سلام کرو۔ اور کتابوں میں یوں آتا ہے جو آدمی گھر سے نکلتے اور گھر میں جاتے سلام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو خیر و برکت سے بھر دے گا۔ اپنے بچوں کو سلام سکھاؤ، گھر میں آئے تو سلام کریں، گھر سے جائے تو سلام کرے، اس کو بات بتاؤ کہ میں سلام کر کے آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی یہاں تک ثابت ہے کہ آپ کے خادم آپ کے پاس کوئی آتے تھے اور سلام نہیں کرتے تھے تو آپ ان سے کہو باہر جاؤ سلام کر دیا۔ Only for تبلیغی بیانات official like and subscribe۔ سلام کو پھیلاؤ، بیماروں کو اس کی عادت کرنے جاؤ۔ جب بھائی مسلمان بیمار ہے اس کی عادت لے جاؤ، اسے ہمت دو، انشاءاللہ اچھے ہو جاؤ گے۔ اور اگر کسی تکلیف میں آ جائے اس کی تعزیت کرنے جاؤ، اس کا نقصان ہو گیا ہے اس بھائی کے پاس جا کے رہے، بھائی یہ تو دنیا میں ہونے والی چیزیں ہیں، اللہ انشاءاللہ اس کا بدلہ دے دے گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کوئی مدد کی بات ہو تو میں دیکھوں، میں بھی انشاءاللہ تمہاری مدد کر دیا، تعزیت کرنا۔ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں جانا، اس کے جنازے میں جانا۔ اور میرے بھائیوں اگر وہ ہمیں اپنے گھر دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا ہے۔ مالداروں کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ تو بہت جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اپنے محلے کے جھونپڑے میں رہنے والا غریب اگر کہتے ہیں نا سب آج تو برگیت کھاؤ ساروں یہ اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ تمہارا نوکر تمہیں کہے گا صاحب حجی جی آج تمہارا برگیت کھاؤ، حالانکہ وہ تو دارو نہیں کھلائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس کا حق ہے اگر وہ دعوت دے کھانے کی تو اسے قبول کریں۔ ہاں، اور میرے بھائی کو ہم اپنے آپس میں ان چیزوں کو زندہ کریں جس سے ہماری معاشرت میں ایک صحیح زندگی آئے گی میرے بھائیوں۔ اور
موت اور موت کے بعد کی زندگی میں ہمیشہ اپنے آپ کو لگاؤ. ہر قدم پہ سوچو کہ میرے اس قدم پر میری آخرت بنے گی یا برباد ہو جائے گی. یہ میرا قدم مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا. اگر آپ بھی اس کا تھوڑا سا دھیان رکھے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کی مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دے گا. ہاں اس لیے آپ سے ہماری گزارش ہے جیسے آج جمعہ کے دن نماز پڑھنے کا تم نے ارادہ کیا تھا, ابھی آج ہی سے پھر آئندہ جمعہ کی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو گے تو اللہ جمعہ کے دن تمہیں نماز میں لے آتا ہے. اگر یہی ارادہ آج سے کر لو گے کہ انشاءاللہ آج سے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی آسان کر دے گا. آج سے طے کرو کہ گناہوں کو چھوڑنا ہے, اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. آج سے طے کرو کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنی ہے, اللہ اس کو بھی دے دے گا. جب بندہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ کی بنیاد پر, اللہ کی طرف شامل ہو کر اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اس اللہ سے بڑی گزارش یہ ہے آج سے طے یہ کرو کہ جمعہ کی نماز پوری پڑھیں گے. کتنی بولو؟ ارے بولو پوری نماز. پوری نماز کے معنی کیا ہے؟ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے, سنت مقتدیٰ ہے, بڑی فضیلت اس کی ہے. جمعہ پڑھی اس کے بعد پھر 4 رکعت سنت مقتدیٰ ہے, پھر 2 رکعت سنت مقتدیٰ ہے. یہ پوری نماز ہوئی. اور 2 رکعت پڑھ لے تو اور اچھا, اور جمعہ سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو اور احتکام دوستو تحیت المسجد پڑھ لو اور اچھا پڑھو. یہ نمازیں تمہاری فرض نمازوں کی کمی کو پورا کر دے گی. نوافل جو ہے ان نوافل سے اللہ اپنے بندوں کی فرض نمازوں میں یا فرض اعمال میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس سے پور کر دیتے ہیں. کتنی بڑی چیز ہے نماز. جمعہ آج پوری پڑھ کے جائے آگے عمر اللہ کے دربار سے بھاگنا نہیں چاہیے. اللہ کو یہ چیز ناراض کرتے کہاں جاتا ہے؟ میں نے تجھے میرے پاس بلایا ہے, میرے پاس رہے, میرے گھر میں بیٹھ, میری تسبیح پڑھ, مجھ سے مانگ, اللہ سے مانگو. اس کے ساتھ کون دے گا؟ کون تمہاری مشکلات کرے گا؟ مانگ کے کہاں جاؤ گے؟ جن دنیا کے کاروبار میں جاؤ گے وہاں بھی وہ تمہاری مدد کرے گا تو تمہارا کام بنے گا. اگر وہاں تمہارے لیے پریشانی کرے گا تو اس کو اللہ کو نماز کے بعد دعا کر کے اللہ سے تمہاری جو مشکلات ہو اس کے سامنے رکھ کے جاؤ کہ اللہ میں میری یہ پریشانی, یہ میری پریشانی, تو ہی میرا رب ہے, میرا مشکل کشا تو ہی ہے, تو ہی میری مشکل کو آسان کر دے. دعا مانگ کے جاؤ اور آج سے طے کرو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں. اللہ سے معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میرا بندہ میرے حق ایک بیت آگے بڑھے گا نا تو میں 1 ہاتھ بڑھوں گا, اپنی رحمت میں لے لوں گا. ایک اللہ سے معاملہ تو کرو. جیسے جمعہ کی نماز پڑھنے کا تم نے فیصلہ کیا ہے اللہ تمہیں جمعہ کی نماز پڑھنا آسان کر دیتا ہے. کام دھندے چھوڑ کر آ جاتے ہو. ایسے 5 وقت کی نماز کی پابندی جب کرو گے اور طے کرو گے کہ نہیں 5 وقت کی نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی, اللہ تعالیٰ شان کو بھی آسان کر دے گا. اور انشاءاللہ نماز جب زندگی میں صحیح آ جائے گی یہ نماز ہماری زندگی کے کو ٹھیک کر دے گی اور آخر میں نجات کا ذریعہ بن جائے گی. تو 5 وقت کی نماز پڑھو. نماز پڑھنے آؤ تو یہاں مسجد میں نماز پڑھ کے تسبیح پڑھو, تسبیح پڑھ کے دعا مانگو. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے, ہر فرض نماز کے بعد. تو اللہ سے مانگ کے جاؤ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہم تھوڑا بھی اللہ کی طرف بڑھنا شروع کریں گے اللہ ہمیں اپنا مدد کا ہاتھ بڑھا کر ہمیں کھینچ دے گا, ہمیں گناہوں کی زندگی سے توبہ کی توفیق دے دے گا اور ہماری دنیا بھی اللہ تعالیٰ آسان کر کے برکت کے ساتھ ہمیں روزی دے گا.
اور اللہ تعالیٰ شان ہو دنیا میں سکون اور چین کی زندگی دے کر موت کے بعد کے بعد اس نے کی ہماری بنا دے گا. اس کے لیے میرے بھائی ہو سب کے سب طے کرو آج سے دل اللہ سے معاملہ کرتے جاؤ. ہم تمہاری حاضری نہیں دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ شان ہو آپ کے نیک ارادے کو قبول کرے گا. میرے بندے نے ایک چیز کا فیصلہ کیا ہے, اللہ خوش ہو کر آپ کے دوستوں ہدایت کا دروازہ کھولے گا. اس لحاظ سے یہ طے کرو کہ انشاءاللہ جمعہ کی نماز پابندی سے پوری پڑھیں گے اور انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے. کرو گے؟ ارے کرو گے؟ ابھی انشاءاللہ صحیح نہیں آ رہی, ابھی مضبوط انشاءاللہ نہیں آ رہی, اس کے بعد ابھی دن میں طے نہیں کیا ہے. انشاءاللہ سچے دل سے کرو تو اللہ تعالیٰ شان ہو تمہارے اندر کی سچائی کو دیکھ کر اللہ تمہیں سچا کر دکھائے گا. کرو گے؟ کون کرے گا؟ ذرا اونچا کرو. پیچھے والے کو ہاتھ پورا نہیں کیا ہے. ارے مرنا ہے قبرستان کی مسجد میں نماز پڑھتے ہو, کبھی سوچو تو صحیح کہ ایک دن مجھے قبر میں جانا ہوگا, میرا کیا ہوگا؟ اپنے لیے کرو, اپنے لیے. ہاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ